مسیح خداوند میں عزیز ناظرین، آج ہم آمد کا تیسرا اتوار منا رہے ہیں، اور آمد کے تیسرے اتوار کو خوشی کا اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو شمع جلائی گئی ہے اس کا رنگ گلابی ہے، پنک رنگ ہے، اور اس کا موضوع جو ہے وہ خوشی ہے۔ گوادیتے سنڈے، جس کا مطلب ہے خوشی کا اتوار، گوادیتے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے خوشی منانی، اور ہم اپنے نجات دہندہ کی آمد پر خوشی مناتے ہیں۔ اس کی آمد قریب تر ہے اور اس کے آنے کی خوشی منانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لطوری طور پر آمد کا یہ تیسرا اتوار جو ہے یہ خوشی کا اتوار ہے، اور مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ خوشی خداوند یسوع مسیح کی آمد کی ہے۔ آئیے ہم آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں، کیونکہ آج کی تلاوتوں میں خوشی کا سماں ہے، امید کا سماں ہے۔ آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں ہم سنیں گے کہ یوحنا اصطباغی کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جو آنے والا ہے تو ہی ہے کہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ یوحنا اصطباغی قید خانے میں بند تھا، اور جب اس کے شاگرد اس کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے تو یوحنا اصطباغی جو کہ مایوسی میں تھا، پریشانی میں تھا، قید میں تھا، اور وہ اپنی اس امید کو مستحکم کرنا چاہتا تھا، اس بات کی وضاحت چاہتا تھا اور اس بات کو پکا کرنا چاہتا تھا کہ کیا المسیح جو آنے والا تھا وہ آ گیا ہے، اور وہ کیا وہی ہے جس کی بابت اس نے کہا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو تیار کرو۔ اور یوحنا اصطباغی گو کہ خداوند یسوع مسیح کو شخصی طور پر جانتا تھا، لیکن جاننا ہی کافی نہیں تھا، وہ اس بات کو پکا کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے شاگردوں سمیت اس بات پر ایمان لانا چاہتا تھا اور اپنی تمام تر مایوسی کو امید میں بدلنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ اس بات کی وضاحت کے لیے اور اس بات کی کنفرمیشن کے لیے اپنے شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس بھیجتا ہے، تاکہ وہ دریافت کریں کہ کیا المسیح خداوند یسوع مسیح ہی ہے کہ یا وہ کسی اور کی راہ دیکھیں۔ المسیح یقیناً یہودیوں کے لیے ایسا ایک بادشاہ کی امید ہے جو ایک سیاسی بادشاہ ہوگا۔ بنی اسرائیل قوم کے لیے، یہودیوں کے لیے المسیح ایسی شخصیت ہے جس کا تعلق داؤد کے گھرانے سے ہوگا، یعنی یسی کے تنے سے وہ قوم پل پھوٹے گی، یعنی المسیح داؤد کے گھرانے سے پیدا ہوگا اور خدا داؤد کے گھرانے کا تخت اس کو دے گا۔ یہودیوں کے نزدیک یہ کوئی سیاسی بادشاہ کی رویا تھی، اور یقیناً وہ انتظار میں تھے، ایسے بادشاہ کی انتظار میں جو ان کو رومیوں کے تسلط سے، غلامی سے رہائی دلائے گا۔ لہٰذا یہ معاشی، سماجی اور سیاسی رہائی کی ان کی ایک رویا تھی، المسیح کا ایک خواب تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب منظر عام پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو یوحنا اصطباغی کے شاگردوں کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کو بتاؤ جا کر جو تم دیکھتے ہو اور جو تم سنتے ہو، کہ اندھے بینا کیے جاتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری تھی۔ خداوند یسوع مسیح براہ راست اس بات کی تصدیق نہیں کرتے کہ میں ہی المسیح ہوں، لیکن وہ اپنے کاموں اور اپنے کلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ یوحنا اصطباغی کے شاگرد جا کر یوحنا اصطباغی کو بتائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے اور کیا سنا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح خوشخبری جو کہ خداوند یسوع مسیح آپ ہے، اس کے کام ہے اور اس کا کلام ہے، اس خوشخبری کی بابت یوحنا اصطباغی کے شاگردوں کو کہتے ہیں
کہ جا کر اس کو بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے اور کیا سنا ہے۔ اپنے ارد گرد پر دھیان کرو، اور ان کے ارد گرد معجزات ہیں، ان کے ارد گرد اور خدا یسوع مسیح کے کلام کی جو بازگشت ہے یہ معجزات کی بازگشت ہے اور معجزات کی گواہیاں ہیں، جس کی بابت خدا یسوع مسیح یوحنا اصطباغی کے شاگردوں کو کہتے ہیں تاکہ وہ تمام اچھائی، تمام خوشخبری جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور اپنے کانوں سے سنی ہے، خوشی کی یہ بشارت جا کر یوحنا اصطباغی کو بتائیں تاکہ وہ نا امیدی سے امید کے دائرے میں آ جائے، کیونکہ وہ قید میں تھا اور اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر تھی۔ یقیناً خدا یسوع مسیح جو ساری دنیا کے لیے خوشی کی خبر بن کر آ گیا ہے، کیونکہ وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ آئیے ہم خدا یسوع مسیح کی آمد پر خوشی منائیں اور ایک دوسرے کے لیے خوشی کا وسیلہ بن جائیں۔ ایک دنیاوی خوشی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ باطنی خوشی، اور ایک خوشی ہے جو نجات دہندہ کی آمد کی ہے جس کو ہم منانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آئیے ہم دنیاوی فکروں کو چھوڑ کر خدا یسوع مسیح جو کہ نجات دہندہ ہے اور جو ہم سب کے لیے خوشی کی بشارت ہے، اس کے آنے کی خبر بھی خوشی کی بشارت ہے، اس خوشی کو روح کی گہرائی میں محسوس کریں، ایسی روح کی گہرائی جو مقدسہ مریم فرشتے کے پیغام کو سننے کے ساتھ محسوس کرتی ہے، جب وہ کہتی ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری جان میرے نجات دینے والے سے خوش ہوئی۔ آئیے ہم ایسی خوشی کو جو نجات دینے والے کی خوشی ہے اس کو اپنی روح کی گہرائی میں، اپنے وجود میں محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث بن جائیں۔ دوسروں کے ساتھ نا امیدیاں اور گلے شکوے نہ بانٹیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ زندگی اور خوشیاں بانٹیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریٹاس ایشیا۔